ان نیکی کی دعوت کی خوشبوؤں سے بہکے بہکے یہ رستے، یہ ویڈیو کلپس جو ہیں یہ ضرور اس کو حاصل کریں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر یہ بڑھائے جائیں گے. اور ظاہر ہے عام طور پر لوگ جو ہے وہ مختلف اسٹیٹس لگاتے ہیں، مختلف ویڈیو کلپس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، تو اگر ہمارے ذریعے سے یہ سلسلے عام ہوں گے تو ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا. کتنے خوبصورت انداز سے امیر علیہ سنت نے سوالات کے جوابات عطا فرمایا، اور سوال کرنے کا انداز بھی مدینہ مدینہ تھا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے سوالات ہوں گے امیر علیہ سنت کے جواب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء السلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1442 سنہ ہجری کے ماہ سفر المظفر کی آج پاکستان میں دوسری شب ہے. الحمدللہ ماہ سفر کی تشریف آوری ہو گئی، جس کو ہم اس لیے ماہ رضا بولتے ہیں کہ اس میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شفیع رسالت باعث خیر و برکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس آتا 25 صفر المظفر. تمام عاشقان رسول کو ماہ رضا مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو ماہ رضا مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو ماہ رضا مبارک ہو. خیر مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. اب سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی سوال درست ایک معمولی ضروری نہیں، بن پڑا پرس کرنے کی کوشش کی جائے، پور کرتا پائیں اور میں اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بادشاہ کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام قاسم حسن ہے اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہر طرح کے کسٹمر آتے ہیں، جیسے امیر بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، تو ان کو سب کو الگ الگ ریٹس بتاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کہنا دیں اور الگ الگ ریٹ بتانے میں تو کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم. سنت آپ سے ایک سوال ہے، یہ کوا خود نل کھول کر پانی پی رہا ہے، رہنمائی یہ درکار ہے کہ کوا اگر ٹنکی سے پانی پی لے تو اس کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ یہ جس انداز میں کھا رہے نا پیتا ہوا، اس سے تو پانی جھوٹا ہو گیا ہی نا.
वैसे भी कब्बे का जूता जो है ये मकरू है। कब्बा है, चील है, ये शिकारी परिंदे जो है, तो शिकरा है, तो इनका जूता पानी या जूता खाना तो ये मकरू होता है और मानदार ना खाए। अगर कोई मिस्कीन है तो वो खा ले तो कराहत भी नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल अर्ज है, मेरा प्रिंटिंग प्रेस से ताल्लुक है ना, ये शीट है तकरीबन 3000 रुपये का पैकेट है ये, तो यानी कि जो भी साइज कटवा के ना मैं अपने मशीन मैन को देता हूँ कि भाई फलां चीज़ चला दो, तो चलाने के बजाय ये माल उसने मेरा ख़राब कर दिया। तो इसमें शरीयत मेरी क्या रहनुमाई करती है कि मैं क्या करूँ उससे, या माल वापस लूँ या उसके ऊपर क्या हुक्म लगेगा, या मैं उसके पैसे काट लूँ? मेरे लिए शरीयत क्या कहती है इस बारे में? मुफ्ती हसन साहब शायद मौजूद हैं। जी सवाल इसमें सवाल वाज़ेह नहीं इनका इस हवाले से कि यानी अपना किसने ख़राब किया, इनकी किसी मशीन वाले ने नौकर ने ख़राब किया या किसी को दिया था अकेले, तो सवाल की नोयत वाज़ेह हो नहीं पा रही, इसलिए या तो दोबारा सवाल रिकॉर्ड करवाएं तफसील के साथ या फिर दारिफ्ता में बराह रास्त रब्ता फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पिछली बार एक हदीस पाक बयान हुई थी कि घर से बाहर निकलते वक्त दुआ पड़ी जाती है, उसमें मैंने ये कहा था कि फरिश्ता हिफाजत के लिए साथ होता है। ये मज़मून किसी हदीस में अब तक मिला नहीं, शुरुआत में भी नहीं मिला, इसलिए मैं जो हदीस पाक है वो आपको देखकर पढ़ के सुना देता हूँ। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, वो तर्जमा जो वो अर्ज करता हूँ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर कुल्लूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसके साथ दो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। जब आदमी कहता है बिस्मिल्लाह तो वो फरिश्ते कहते हैं तुझे सीधी राह की तरफ हिदायत मिल गई, और जब वो कहता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो फरिश्ते कहते हैं तुझे हिफाजत हासिल हो गई। जब वो कहता है तवक्कलतु अलल्लाह तो फरिश्ते कहते हैं तुझे आजादी मिल गई। इसके बाद उस शख्स के दो शैतान जो उस पर मुसल्लत होते हैं वो उसके सामने आते हैं, तो फरिश्ते कहते हैं अब तुम इस शख्स से क्या चाहते हो, जिसे सीधी राह की तरफ हिदायत, हिफाजत और आजादी मिल गई। ये दुआ है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सबको याद कर लेनी चाहिए। तो इसकी बरकत आपने भी देखी कि सीधी राह की तरफ हिदायत मिलती है, हिफाजत होती है और फिक्रों गमों वगैरह से आजादी मिलती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये पहले वाली का इजाला हुआ, पिछली बार मैंने अर्ज किया था, तो इसको बतौर इजाला इसका मदनी गुलदस्ता बनाकर क्लिप बनाकर वायरल करना चाहिए इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी में नक्शे नाले पाक का बहुत एहतराम किया जाता है। नक्शे नाले पाक की बरकत का कोई वाक़या भी सुना दीजिए। माशाअल्लाह, आज उस्सैद की आमद मरहबा। हज़रत अबू जाफर बिन मोहम्मद, हज़रत अबू जाफर मोहम्मद बिन अब्दुल मजीद जो कि एक नेक बुजुर्ग थे रहमतुल्लाह तआला अलैह,
انہوں نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا ایک نقش کسی طالب علم کو دیا تھا. بعد میں وہ طالب علم حاضر ہوا اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ہم آپ کو حسن رضا کا سوال اور امیر علیہ سنت کا جواب ایک ویڈیو کلپ دیا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں باپ ہے ہمارا. ہم مٹی کے ہیں اور مٹی میں ہی ہمیں لوٹنا ہے، مٹی ہی ہمارا ٹھکانہ ہے. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے سب سے بڑے دادا جان ہیں، کہ انہی سے ساری نسل چلی انسان کی، آدمیوں کی. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. اور قرآن کریم میں کہ ہم مٹی میں لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، بنایا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے، لوٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے، اسی زمین سے تمہیں اٹھائیں گے. صلو علی الحبیب. حضرت ابو جعفر محمد بن عبد المجید رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک نیک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا ایک نقش کسی طالب علم کو دیا تھا. تو وہ طالب علم بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ حضور کل میں نے اس نالے پاک کی بڑی عجیب برکت دیکھی. میری بیوی کو شدید درد شروع ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ درد اسے ہلاک کر ڈالے، یعنی وہ مرنے کے قریب ہو گئی. میں نے وہ نقش نالے پاک درد والی جگہ پر رکھا اور اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس نقش نالے پاک کی برکت دکھا. بس یہ کہنا تھا کہ میری بیوی کو اسی وقت شفا مل گئی، درد چلا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک آیت شمائل رسول میں حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے. SMS کے ذریعے سوال ہمیں جو ملے ہوئے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے، کہتے کسی نے مجھے پیسے دیے کتاب لانے کے لیے، اب وہ مجھے مل نہیں رہا ہے آدمی، تو میں اس کتاب کا کیا کروں؟ کتاب لینے کے لیے پیسے دیے، آپ کو آدمی مل نہیں رہا. اس انجان آدمی پیسے دے کتاب لانے کے لیے، یہ تھوڑا سمجھ میں آ نہیں رہا. اس کو جانتا ہوگا، اس کو ڈھونڈے، کسی کو پوچھے. جب یہ کہ بالکل ڈھونڈنے سے مایوس ہو جائے، اولاد بھی اس کی نہ ملے، کوئی یعنی کہ ملے ہی نہ، زندہ مردہ کا پتہ چلے، اب یہ رقم جو ہے، یہ مفتی صاحب فرمائیں گے اس کا کیا کریں. امانت اس کے پاس، امانت ہے اس کے پاس، سنبھالنی پڑے گی. جی یہ نقطہ بھی نہیں ہے، جی اس کو سنبھالنا پڑے گا جب وہ مل جائے.
اور اس کی اس طرح حفاظت بھی کرنی ہوگی اس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، یعنی کہ اپنا مال تو محفوظ رکھے، اس کا ویسے کلی فضا میں چھوڑ دے۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے، کیا ہر پنجے سے حبیب صلی اللہ علی محمد، ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہر پنجے سے کھانے والا پرندہ حرام ہے؟ کیا ہر پنجے سے کھانے والا یعنی ہر پنجے سے شکار کرنے والا جو پرندہ ہے وہ حرام ہے؟ غالباً آواز کا پرابلم ہے۔ اب آ رہی ہے۔ پنجے سے شکار جو کرتے ہیں پرندے، کیا اس پرندے کا کھانا حرام ہے؟ جی ہاں، جیسے چیل پنجے سے شکار کرتی ہے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ کیا جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ سب سے پہلا جھوٹ ایک جن نے ہی تو بولا تھا، اس کا نام ہے ابلیس۔ ویسے اس کا نام تو عزازیل بھی ہے، اصل نام اس کا عین سے عزازیل، ابلیس۔ تو جس نے سب سے پہلے جھوٹ بولا اس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ یہ جن تو تھا، شیطان جو ہے جن ہے، لوگ اس کو بولتے ہیں فرشتہ نہیں، یہ جن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ میری امی نے غصے میں قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ مجھ پر قربانی کا گوشت حرام ہے، اب وہ بہت پریشان ہے، اب قسم کیا کریں؟ اچھا، قسم بھی کھائی ساتھ میں اور قرآن کریم پر ہاتھ بھی رکھا بھی، اور قسم جو تھی یہ مؤکد ہو گئی، بہت زیادہ ہیوی ہو گئی۔ اب پریشان ہے نا۔ گوشت قربانی کا نہیں کھاؤں گی، اس میں یہ کہ قربانی کا گوشت جب کھائے گی تو اب یہ قسم ٹوٹے گی اس کی، اور چونکہ یہ مستقبل کے لیے تو اس کا کفارہ دینا آئے گا۔ مفتی صاحب مزید رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی، اس میں ویسے ہی قسم کا تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھنے کو بھی لوگ قسم شمار کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو الفاظ ہے نا کہ مجھ پر قربانی کا گوشت حرام ہے، تو یہ خود الفاظ قسم ہے، اس سے الگ جو ہے وہ قسم ہو جائے گی کہ وہ اس پر حرام ہو جائے گا، تو وہی قسم کا کفارہ لازم آئے گا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے وہ گوشت کھا لے، کھانے کے بعد اب اس نے اس پر جو ہے وہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ اس میں سب سے آسان یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر کے دے دیں۔ محمد جاوید، موبائل مارکیٹ، صدر کراچی۔ ہمارے پاس جیسے کسٹمر آتے رہتے ہیں بہت سارے، کبھی کبھی ان سے دل آزاری ہو جاتی ہے، بدتمیزی ہو جاتی ہے، تو ان کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اول تو مسلمان کی دل آزاری کرے گی کہ مسلمان کی ناحق دل آزاری یہ تو گناہ ہے، حرام ہے، جہنم لے جانے والا کام ہے۔ بالفرض کبھی ایسا ہو گیا، ندامت ہے تو اللہ کی جناب میں بھی توبہ کرے، اور جس کا دل دکھا ہے اس سے معافی بھی مانگے، اس کو راضی کرے۔ خالی توبہ کافی نہیں ہے، اس کو راضی بھی کرنا ہوگا، اس سے معافی مانگ کرے، چاہے کتنا ہی چھوٹا آدمی ہو۔ گھر کا فرد ہو، چاہے شوہر نے بیوی کی دل آزاری کری تو بیوی سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، ساس نے بہو کی دل آزاری کی تو بہو سے معافی مانگنی پڑے گی۔ ابھی تو غصہ آئے گا، شیطان بھی بولے گا سر پہ چڑھ جائے گی، یہ سر پہ چڑھے گا پیر میں پڑے، معافی تو مانگنی پڑے گی، اس کو راضی تو کرنا پڑے گا، مگر قیامت میں پھر ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور ہو جائے۔ تو یہ شیطان کے وسوسوں پر نہ ہے۔ اول تو دل آزاری کرے گی، بندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، جذبات کو قابو میں رکھے، خدا نہ خواستہ ہو جائے تو پھر وہ کرے جو میں نے ابھی طریقہ عرض کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ آپ نے جو بھی جیسے فرمایا دل آزاری کے تعلق سے، جن کی عادت ہوتی ہے انہیں شاید اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ مذاق کا انداز یا وہ خوش طبعی کے لیے یا ماحول کو اچھا بنانے کے تعلق سے شاید یہ انداز لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا تو شاید ہر ایک اتنا حساس بھی نہیں ہے تو اس کو اس بات کا پتہ چلے کہ میں دل آزاری کر رہا ہوں یا اس طرح. تو یہ احساس پیدا کیسے ہو کہ آدمی کو یہ مطلب دل دکھ رہا ہوتا ہے، اور بعضوں کا سامنے والا کا بولے گا کہ میرے کو تمہاری بات بری لگ رہی ہے، تو پھر بعض اس کو اور مت ہاتھوں ہاتھ لیا جانے کا امکان بھی رہتا ہے. تو دل دکھنے کا احساس کیسے ہوگا، سامنے والے کا دل دکھ رہا ہے یا میں نے دل دکھا دیا ہے، فیلنگ کیسے ہے؟ یہ بلڈ کینسر شاید کہیں اس کو، عوام خواص میں یہ مرض میں نے تو بہت دیکھا ہے. کیا فرما رہے اس میں کر رہا تھا کہ یعنی کہ یہ دل آزاری جو ہے یہ ایک طرح سے بلڈ کینسر کی طرح کا مرض یعنی کہ ہمارے معاشرے کے لیے کیا عوام کیا خواص. میری زندگی گزر گئی، میں نے بہت نظارے کیے اس کے. دل آزاری بڑے بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کو احساس نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا دل دکھا ہے یا اس بات سے اس کا دل دکھ سکتا ہے یا اس کو برا بھی لگ سکتا ہے، اس کا چندہ احساس نہیں ہوتا. بظاہر لوگ نظر بھی پرہیزگار آ رہا ہوتا ہے، لوگ مطلب ہاتھ پہ چوم رہے ہوتے ہیں لیکن دل آزاری کر رہا ہوتا ہے. یہ مرض تو ہے. اب اس کا احساس تو سچی بات ہے کہ اللہ کریم ہی نواز دے اور احساس ہو جائے اور بندہ مطلب یہ کہ دل آزاریوں سے بچے. ورنہ جہاں سے بھی آپ چلے نا، چاہے اپنے گھر سے چلے، گھر میں اندر بھی ہر فرد ایک دوسرے کی دل آزاریاں کر رہا ہوتا ہے. ظالم بھی ہوتا ہے، مظلوم بھی ہوتا ہے، اس کی بھی دل آزاریاں ہو رہی ہوتی. یہ بھی موقع پاتے ہی وار کر دیتا ہے. مسجد میں آئے تو وہاں بھی یہ معاملات ملیں گے. کیا امام صاحب، کیا خطیب صاحب، کیا مؤذن صاحب، کیا خاتم صاحب، کیا متولی صاحب، کیا کمیٹی والے، کیا وہ نمازی، کیا علاقے کے جو مطلب بااثر لوگ ہوتے ہیں. عام طور پہ مطلب یہ بچپن سے مطلب یہ میں مطلب دیکھتا رہا ہوں. اپنی دل آزاریاں بھی میں نے بھگتی ہیں. تو یوں زیادہ ہی شاید آدمی کو یاد بھی رہ جائے دیکھیں استاذ طبیعت سامنے والے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کر کیا کیا. اس طرح مدرسوں میں آؤ تو کیا استاد، کیا ناظم، کیا خاتم، کیا بابا، جس کو دیکھو کیا مطلب اگر وہ حارسین یا وہ گارڈز ہیں تو جہاں بھی جائے نا دل آزاریوں کا ماحول ہے. کیا دکان ہے، دکاندار جو ہے وہ جو خریدار ہے اس کی خوشامد کرے گا. اب تگڑا گاہک ہے نا تو خوشامد زیادہ کرے گا، کمزور گاہک ہے تو خاص خوشامد نہیں کرے گا. اور اگر کوئی بات اس کے منہ سے کمزور نکلی یا دام اس نے کم بتائے کہ مجھے اتنے میں، ٹھیک ہے آپ نے 1000 روپے بتایا، اس نے 1 روپے میں مانگا، مرضی ہے اس میں، غصے ہونے کیا بات ہے. یہاں چھولے کھاؤ چھولے، اب تو 1 روپے کے چھولے بھی نہیں ملتے. خریداری کرنے کے لیے آئے ہو، تنگ کرتے ہو صبح آ کر، سمجھے. تو اس طرح یہ 2 4 5 فائر کر دیے اس گاہک پر. وہ بیچارہ دل محسوس کرے گا، غریب دل توڑ کر اپنا منہ لے کر چلا گیا. اور دکاندار کو اس کا خطرہ احساس نہیں ہے کہ میں نے اپنے لیے جہنم کا سامان ذخیرہ کیا، جہنم کیا، صاحب بچو بک کروا لیے میں نے اس گاہک کو چھاڑ کے. یہ میں نے ہلکی سی مثال دیا. بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے دکانوں پر، کارخانوں میں سپروائزر جھاڑ رہے ہوتے ہیں، کارخانوں میں سیٹ جھاڑ رہا ہوتا ہے. پھر یہ جو مطلب میکینک ہوتے ہیں، مطلب ہر جو بھی آپ معاشرے کا شعبہ لے لینا، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے مذہبی نہ ہو، دنیا میں سب جگہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تجربات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں.
وہ دل توڑ رہے ہوتے اور اپنی آخروں کو اجاڑ رہے ہوتے ہیں اور اس کا بالکل احساس نہیں ہوتا. مرتے دم تک شاید پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کیا. آپ نے جو ارشاد عطا فرمائے، کیا اس میں ہم یہ بھی پلس کر سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایک بڑا شخص ہے، صاحب منصب شخص ہے یا شہرت والا ہے، دولت والا، اس طرح کا جو ایک جس کو جو اپنے اس میں تھوڑا سا بڑا کہلاتا ہے، عام کہلاتا ہے، اس سے شاید کم احساس ہوتا ہے یا اسے یہ لگتا ہے کہ میری باتیں کو کیوں برا لگے گا، میری باتیں کیوں برا لگے گا، میں تو بول سکتا ہوں، میں تو کر سکتا ہوں، میرا تو حق ہے، میرا تو منصب ہے، میری تو ذمہ داری ہے. نہیں یار، اپنا تو مطلب میرے ساتھ ایسا حساب کتاب اس کا ایسا ہے کہ اس کو کیوں برا لگے گا. تو ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات بڑے آدمی کے ذہن میں یہ بات زیادہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ شاید زیادہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے یا زیادہ خدا نہ خاصا اس کے حصے میں گناہ آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایسا کوئی محسوس ہوتا ہے؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں گنجائش ہوتی ہے، جیسے کہ ماں باپ ہیں، اولاد کو ضرورتاً ادب سکھانے کے لیے ڈانٹ سکتے ہیں. اچھا، پیر مرید کو، استاد شاگرد کو بھی ضرورتاً دائرے میں لے کر وہی دین سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، اصلاح کے لیے ضرورتاً ڈانٹ سکتا ہے. لیکن اس کا دائرہ کار ہمارے یہاں وہ کوئی دائرہ کار نہیں ہوتا. جب کھپڑی پھونتی ہے نا تو بس وہ لاکھوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، جو بولو ہاں وہی کر دیتے اور پھر وہ پوری طرح جھاڑ رہے ہوتے ہیں، وہ غصے سے کانپ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ سب کی لمٹ ہے اور کہاں جھاڑے. اچھا، آپ نے معذرت کے ساتھ آپ نے یہ جو بیان فرمایا بہت خوبصورت بات کی. آپ نے بڑی خوبصورت تقسیم کی ہے، والد، استاد، پیر، جو اس طرح کی آپ نے تقسیم کی. تقسیم میں بھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کی بھی ایک باؤنڈری، ایک دائرہ کار ہے. مگر وہ جو تقسیم و دائرہ کار، اب میں اس سے نکل کر آپ سے عرض کرتا ہوں، اب میرا جس سے واسطہ ہے تو مجھے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ نہ میں اس کا والد ہوں، نہ میں اس کا استاد ہوں، نہ میں اس کا پیر ہوں. تو پھر میں کس حیثیت کے دائرہ کار تو میرا تب بنے گا کہ میری تینوں میں سے کوئی ایک حیثیت تو ہو. ان تینوں میں سے بھی کوئی حیثیت میری نہیں ہے تو میرا تو کوئی دائرہ کار ہی نہ رہا ہے نا. مجھے سوائے اس کے کہ میں صبر کروں اور اپنے آپ کو بس کنٹرول اور قابو رکھوں کہ میرے پاس تو وہ اختیار، وہ منصب اور وہ دائرہ کار ہی نہیں ہے کہ جس پر میں بولوں کہ چلو یار یہ اتنا تو میں کر سکتا ہوں. تو یوں مطلب کہ نہ کرنے والے اور بچنے والوں کا تو بہت بڑا ایک تعداد آ گئی نا. آپ نے تو بہت لمیٹڈ کر دیا ہم لوگوں کو. یہ تو اب آپ بولو کہ ہماری دعوت اسلامی میں ہمارے نگران جو ہیں یہ اپنے ماتحتوں کو جھاڑتے پھرے، مبلغ جو ہے سننے والوں کی مطلب یہ کہ وہ خبریں لیتا رہے تو اراکین شورا دیگر نگرانوں کو ڈانٹتے رہے تو یہ تھوڑی اجازت ملے گی. وہی دائرہ حاکم جو ہے وہ محکوم کو، جیسے کہ حاکم ہے، قاضی ہے، ضرورت وہ ڈانٹے گا تعزیر کی صورت میں، جیسے کہ جیسا آدمی ویسی تعزیر. آپ کو شرم نہیں ہے؟ قاضی بعض ایسے معزز بھی پھنستے ہیں، اگر اتنا کہہ دیں جج مطلب آپ نے یہ کیا، شرم نہیں ہے آپ کو؟ اور یہ بہت بڑی تعزیر ہے کہ چار آدمی کے سامنے، تو یہ قاضی شریعت کی حد میں رہ کر یہ بھی ڈانٹ سکتا ہے. تو یہ دائرہ کار ہے باتیں. لیکن تنظیمی ذمہ داران میں ایسا کچھ لگ نہیں رہا کہ اس کو ڈانٹنے کی اجازت ملے. اچھا، اب مجھے یہاں پر استاد ہے، نہ یہ پیر ہے، نہ باپ ہے، نہ جج ہے. یہ بھی ہوتا ہے. میں تو دین کے لیے جانتا ہوں نا، میرے غصہ آتا ہے تو دین کے لیے آتا ہے نا. اس لیے تنظیمی طور پر یا اساتذہ بھی آج کل ویسے ہی نازک دور ہے یار، اپنے باپ کی نہیں سنتے لوگ. تو اگر استاد بھی زیادہ چڑھے گا تو وہ شاگرد بھی پڑھے گا نہیں، باپ جائے گا تو باتیں کرے گا، غیبتوں میں پڑے گا. اس لیے وہ نرمی میں ہی عافیت ہے. اے فلاح و کامرانی
नरमी और आसानी में हर बड़ा काम बिगड़ जाता है नादानी में। मौजू से रिलेटेड ही मुझे एक बात याद आ रही थी। आपने एक दफा, आपको शायद याद हो, मुझे आपने इरशाद फरमाया था कि मुझे जब भी किसी के दिल में दाखिल होने का मौका मिला ना, मैं दिल में दाखिल हो गया। आप मुझे फरमाते रहे या मुझे जब भी कोई दिल में दाखिल होने का मौका मिला, तो एक तो ये कि दिल में दाखिल होने के मौके, फिर दिल में दाखिल होना, फिर समझ में ये आता है कि दिल में उतरने में दिल में दाखिल होने में वक्त लगता है, दिल से उतरने में वक्त नहीं लगता। और जैसे कि मतलब आदमी बरसों की मेहनत करके किसी के दिल में दाखिल तो हो जाता है, लेकिन लम्हे की झाड़ से वो दिल से उत्तर भी इतनी जल्दी जाता है कि फिर वो मुड़कर उसको देखता भी नहीं है। अब ये दिल में दाखिल होने के जो मौके आप ढूंढते रहे, इन मौकों में से भी चंद मौके में बता दें और अंदाज ही बता दें ताकि हम भी कुछ इससे फायदा हासिल कर सकें। बिल्डिंग बनाने में महीनों या वर्षों का वक्त लगता है, लेकिन बिल्डिंग को गिराना होता है, डेमोलिश करना होता है, और ठा ठा करके मशीनें चलाकर घंटों में इसको जमीन दोस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यही है कि किसी के दिल में मकाम बनाने में देर लगती है और गंवाने में, दिल से उतरने में देर नहीं लगती। अब अच्छा, फिर दिल में दाखिले का जो गेट है ना, वो तंग भी है, नीचा भी है। यूं अगर अक्कड़ के अगर दिल में दाखिल होने जाएगा तो सर इसका टकरा जाएगा, दाखिल नहीं हो पाएगा। तो यानी कि तंगियों के थोड़ा यूं आजिज़ी के साथ और सर झुकाकर दाखिल हो सकता है। तो मेन आजिज़ी और हमदर्दी दिल में दाखिल होने के लिए ये मेन अनासिर है इसके। और कभी कोई ये देखे भूल हो गई तो फौरन उससे माफी तलाफी कर ले, लंबी करेगा, अपने दलाइल देगा। तो दलाइल हो सकता है चुप तो हो जाए, लेकिन हर चुप हो जाने वाला काहिल हो गया ये जरूरी नहीं होता। दलाइल में बेचारा या तो पहुंच नहीं सकता या को ज्यादा चिकनी करने के लिए तैयार नहीं है, वो ना लंबी पंचायत करे जाने दो। लेकिन दिल से वो बंदा जो है ना, इसके उतर जाएगा जो ज्यादा बातें करके अपनी गलतियों को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करेगा। इसलिए मतलब है कि नरमी और प्यार मोहब्बत से, आजिज़ी से, उसमें अखलाक से ये किसी का दिल जीता जा सकता है। अड़ाउड़ी से, बड़ी बड़ी बातें करने से, धाक धमकी से किसी का दिल नहीं जीत सकता। सारी दुनिया के सारे लश्कर किसी एक को काबू में कर ले, बदन काबू कर सकते हैं, उसके दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके दिल को सिर्फ एक मीठी मुस्कुराहट कंट्रोल कर सकती है, लेकिन दुनिया की सारी फौजें कंट्रोल नहीं कर सकती, दिल काबू में नहीं आता। आपने एक माजी में बड़ा खूबसूरत एक जुमला इरशाद फरमाया था, क्योंकि आज बड़ी तादाद जावेदा सुनामी के जिम्मेदारान की भी होती है। बहुत खूबसूरत बात आपने फरमाई थी कि हम किसी को निगरान तो बना सकते हैं मगर उसे दिल में नहीं उतार सकते। दिल में तो वो अपने किरदार और काम से उतरेगा। बहुत प्यारी बात है। हाँ, निगरान तो बना सकते हैं, दिल में उतारना उसका काम है। अगर वो अखलाक अच्छे, नरमी है और इसको है मतलब टेक्नोलॉजी, इसके बाद टेक्निक है कोई, तो दिल में खुद उतर जाए। अपने रास्ता बता सकते हैं, मंजिल तक पहुंचा नहीं सकते। क्या बात, मंजिल वाला भी खुद पहुंचेगा। सोचा हो जाना है तो फुला ट्रेन से इतने बजे टिकट ले, मैं बैठ जा, ये इसका रास्ता है। अब पहुंचा नहीं पहुंचा, अब ये तेरा काम है। सोशल मीडिया के जरिए सवाल जो आए हैं, इनमें एक सवाल ये है कि क्या ये बात सच है कि औलाद मर्द के नसीब से और रिस्क औरत के नसीब से मिलता है? अल्लाह बेहतर यार, पहली बार सुना मैंने तो। सबके अपने अपने नसीब हैं। अल्लाह ने जिसको पैदा किया उसको रिस्क देना
یہ اپنے ذمہ کرم پر سے لیا ہے. تو اب بیوی کے اور شوہر کے اور اولاد کے اگر نصیبوں کی ہم تقسیم کرتے ہیں تو جو بے اولاد ہے اس کا کیا ہوگا, جو کما رہا ہے اس کا کیا بنے گا, جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا, اس کا شوہر فوت ہو گیا وہ کیا کرے گا, یہ تو بھی لٹک جائے گا معاملہ. ہر کو اپنے اپنے نصیب کا ملتا ہوتا ہے نا, کیڑی کو کن اور ہاتھی کو من, اللہ کریم عطا کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک اور سوال ہے کہ با جماعت نماز میں مقتدی کی قراءت کا کیا حکم ہے؟ اب مقتدی کو امام کی قراءت کافی ہے, تو اس لیے وہ مقتدی چاہے امام کی آواز آتی ہو نہیں آتی ہو, چاہے وہ ظہر و عصر کی نمازیں جو سری نمازیں کہلاتی جن میں قراءت امام آہستہ کرتے ہیں اور ہمیں نہیں آتی آواز, تو ہمارا یہ ہر صورت میں ہمیں یہاں قراءت کے اس پیریڈ میں خاموش رہنے کا حکم ہے, ہم قراءت نہیں کر سکتے. گھر کا نام دارالسلام رکھ سکتے ہیں؟ دارالسلام, دارالسلام سلام, دارالسلام سلامتی کا گھر. جی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے لیکن حرج لگتی نہیں ہے. دارالسلام سلامتی کا گھر. دارالسلام تو دنیا میں شہر بھی تو ہے یا ملک ہے, وہ افریقہ کی طرف ہے. اس کو دارالسلام تنزانیہ کہتے ہیں. پاکستان میں بھی ہے دارالسلام توبہ. ایک اور سوال ہے, یہ خاطر میں مجھے لگتا ہے کہ چاہے شوہر صاحب نے کیا ہے, وہ سوال کو اس طرح کا کر رہے ہیں کہ اس کا خلاصہ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ بیوی ان کے لیے بن سنور کر رہے ہیں, مگر بیوی بن سنور کر نہیں رہتی, تو بیوی کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے شوہر کی اطاعت کے طور پر؟ بالکل ضروری ہے اس کے لیے کہ جائز طریقے پر وہ گھر کی چار دیواری میں جس طرح شوہر کہہ رہا اس طرح اس کو زینت کرے, اور یہ شوہر کی خوشنودی کے لیے کرے گی تو یہ اس کے لیے کار ثواب ہے, کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ شریف میں ایک ولیہ خاتون کا تذکرہ آپ نے فرمایا کہ روزانہ وہ رات کو زینت کرتی اور اپنے شوہر کے سامنے پیش ہوتی. تو پھر یہ کہ وہ شوہر کو اگر نہیں ہے مطلب ضرورت تو وہ پھر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتی. یہ بھی ایک ثواب کا کام شوہر کے لیے بیوی کا زینت کرنا. باہر بولا کہ تو چند شاپنگ سینٹر جاتے ہیں لگا لالی پاؤڈر, اور یہ نہیں کرنے گئے, اس کی ضرورت نہیں ہے. چار دیواری گھر کی چار دیواری اور پاک کاسمیٹک ہے جو بھی پاک صاف ہو شریعت کے مطابق ہو, اس سے زینت کر سکتی ہے, کرنی چاہیے, مگر صرف شوہر کے لیے, ٹھیک, دیوروں کے لیے جیٹوں کے لیے یا بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں. یہ بازار میں جاتی ہے نا پھر آئینے کی خیر نہیں ہوتی, کہیں شادیوں میں جانا ہے پھر آئینے کی خیر نہیں, آئینے کے سامنے ایک انگی ٹوٹی میں پتہ نہیں کتنی دیر تک لگی رہتی ہے, لیکن گھر میں بس وہ جیسی اس نے شکایت کی نا کسی نے, اسی طرح کا کئی گھروں میں یہ ماحول ہوگا جو آپس میں فاصلے پیدا کرتا ہوگا. تو ایسا نہ کیا جائے. بالکل آپ بدن میں بدبو نہیں آنی چاہیے, صاف ستھرا بدن ہو, صاف ستھرا لباس ہو, اور جو بھی مطلب ہے دیکھیں یہ زیادہ سمجھ سکتی ہیں ہوتے ہیں کہ کیا اس کو کس طرح زینت کرنی ہوتی ہے, وہ ان کو کرنا ضروری ہے. ایسا اس میں شوہر خوش ہوتا ہے. ایسا ہی معاملہ شوہر کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے. شوہر بھی اگر بدبو کے بھٹکے اڑا رہا ہے تو اس کو بیوی کو تکلیف ہوگی. صحیح, تو وہ بھی ایک نارمل جو انداز ہوتا ہے مرد کا,
مرد کی زینت الگ ہوتی ہے، عورت کی الگ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عورت کا پھر بھی حکم جو ہے نا عورت کا سخت ہے، درست. میں نے جہاں تک پڑھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر جی آپ نے بجا فرمایا، جس طرح فرمایا اسی طرح احکام ہیں اس کے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے کو تو آقا مدینے بلایا تو میں تو اڑتا ہوا پہنچا، سارا سفر میرا. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ. بھائی ساری ٹرینیں بند کرو، سارے ہوائی جہاز فلائٹ کینسل، ختم، ایئرپورٹ بند. سواد والے سفر میں سین والا سفر نہیں کرنا ہے. جگہ پہ کی ہے بالکل. ہم تو انشاءاللہ سفر مدینہ بھی کریں گے، ہمارے سفر میں نصیب ہوا تو، اور نصیب ہوا تو انشاءاللہ سفر بغداد بھی کریں گے، سفر کربلا شریف بھی کریں گے، اور سفر اجمیر شریف اور سفر بریلی شریف بھی کریں گے انشاءاللہ اگر نصیب ہوا تو. کام دھندے کے لیے لوگ سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں، فلائٹیں چلی نہیں ہوتی. یہ عوامی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. سفر اچھا مہینہ ہے. بزرگان دین کے جو کتنے عرس ہو رہے ہوں، حضرت کا عرس، ہم تو کہتے ہی ماہ رضا ہے. تو رضا تو برکتوں کا ایک مجموعہ اللہ نے عطا کیا، سراپا برکت ہے. تو ماہ رضا، تو یہ ماہ رضا منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ سفر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزانہ 5 نمازیں اور تلاوتیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں نیکیاں، تو یہ ظاہر سب برکت کے کام ہے. تو وہ نحوست نہیں ہے اس میں. سال میں کوئی دن منحوس نہیں ہے، صرف وہ لمحہ، وہ گھڑی اس شخص کے حق میں منحوس ہے جس لمحے، جس گھڑی، جس وقت میں وہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کے حق میں منحوس ہے کہ گناہ تو کر رہے ہیں. باقی برکت ہی برکت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد خرم سلیم الطاری اللہ پاک کی رحمت سے 29 محرم الحرام 1442 سن ہجری بروز جماعت المبارک اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے. اس کا نام میں نے محمد اور پکارنے کے لیے حرزہ رکھا ہے. امیر اہل سنت شیخ طریقت کی بارگاہ میں عرض ہے اسے اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں اور دعائے خیر سے بھی نواز دیجیے. اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ حرزہ نام رکھنا کیسا ہے؟ خرم رضا نام رکھا ہے. حر رضا، خرم مانے خوش. یہ شاید خرم ان کا نام تھا. جی جی خرم ان کا نام تھا اور بچے کا نام انہوں نے رکھا حر رضا. یہ نارا حر کا تھا. حر رضا، حر مانے آزاد. حر کے لفظی مانا ہے آزاد. میں رضا کا حر. مجھے حرج تو نہیں لگتا اس نام میں، کوئی مسئلہ نہیں، شرن تو کوئی حرج نہیں لگ رہا. کوئی حرج نہیں. ہاں بندہ حر. خود رضا کو میں نے سلسلہ یہ قادریہ حضرت نے قبول کیا. اللہ کرے انہیں صحت و عافیت و راحت و عبادت و ریاضتوں کی خدمتوں بڑی طویل زندگی عطا فرمائے. ان کے ابو کو اللہ پاک شکرانے میں 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بنائے. آمین. سجاد نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور حر ایک صحابی کا نام بھی ہے، ایک یا کئی پر حر صحابی کا بھی نام ہے حر. اور یہ جو کربلا والے حر تھے یہ صحابی نہیں تھے، ان کو تابعی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو صحبت حاصل ہوئی نا، کچھ نہ کچھ حاصل ہوئی. اور جہاں سارے اہل بیت تھے اور امام علی مقام اور اہل رسول پر انہوں نے اپنی جان قربان کیا. حالانکہ فوج کے افسر تھے، ان کی سعادت میں
शहादत थी, आज भी इनका मजार बरकतें लुटा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिरी से मुशर्रफ हूँ, बाकायदा आलिशान मजार बना हुआ है। किसी यजीदी का मजार नहीं है, ना यजीद का मजार है। यजीद की कब्र का ये भी नहीं पता, ये भी इबरत है ना। खलास नाम मिट गया, इमाम हुसैन का नाम आज भी जिंदा है। सरकार बगदाद हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरे मुरीदों और मेरे दोस्तों को जन्नत में दाखिल करेगा। तो जो कोई अपने आप को मेरा मुरीद कहे, मैं उसे कबूल करके अपने मुरीदों में शामिल कर लेता हूँ और उसकी तरफ अपनी तवज्जो रखता हूँ। मैंने मुनकर नकीर से इस बात का अहद लिया है कि वो कब्र में मेरे मुरीदों को नहीं डराएंगे। मदनी जंग के नाज़रीन, आइए अमीर अहले सुन्नत के जरिए हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। वो मदनी जंग के नाज़रीन जो अब तक किसी के मुरीद नहीं है, अमीर अहले सुन्नत गौस पाक के सिलसिले में मुरीद करते हैं, आप अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल हो जाएं। और अगर आप किसी सिलसिले में बैद हैं और चाहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले की बरकतें मिले, तो आप तालिब हो जाएं। आपके पीर साहिब ही आपके पीर साहिब रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत के सिलसिले की बरकतें नसीब होंगी। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज करता हूँ कि हमें अपने मुरीदों में शामिल फरमा दें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफ, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रखा। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आलीशान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में किया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسن ندا بھائی تھوڑا ہاتھ پت تو ہلاؤ ہم لوگ کو یار. تھوڑا یوں اے حسن ندا بھیا تھوڑا یوں کرو تو صحیح ہے. ہاں ماشاء اللہ. سوال چلائیے. کبوتر لگاتے ہیں نا, کبوتر کو چیز کھوا کے پانی لگاتے ہیں, شرط لگاتے ہیں بارے کو بات لینے کی لیکن نشہ لے کے بتانا کیسا ہوا. ذرا دوہرا لیں سوال. وہ کبوتر کی بازی یعنی وہ کبوتر آپس میں جو مقابلہ کرتے ہیں نا, تو اس کو کبوتر کو کچھ کھلاتے بھی ہیں تو بہت لمبا بیچارہ اڑتا رہتا ہے, تو وہ بازی یعنی شرط لگاتے ہیں اس کے اندر, مقابلہ کرتے ہیں, تو اس کا پوچھ رہی ہے. یہ تو ایک جانور کو تکلیف دینا, اس کو مطلب اس کی طاقت سے زیادہ اڑانا, یہ بھی گناہ. اور دوسرا اس میں اگر یہ شرط اس طرح لگاتے ہیں جیسے کوئی شرط ہوتی ہے کہ اتنا ہوگا تو اتنا دوں گا ورنہ تم اتنا دینا, یہ تو جوا کی ایک صورت ہے, یہ شرط بھی جائز نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. ابھی تک کیا تھا تو وہ بھی کرے, اور اگر کسی سے جوا میں جیتا ہے جس سے جیتا اس کو واپس دینا بھی ضروری ہے. جوا میں جو جیتا اس کا یہ مالک نہیں بنا, بھلے دوسری جگہ خدا کرے کہ ہار بھی گیا ہے بالفرض, تو بھی اس سے تو لیا نا اس نے, یہ تو لوٹانا تو پڑے گا. جوا میں یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جوا میں جیتا ہوا یہ واپس دینا فرض ہے. جس سے جیتا اسی کو دینا ہوا, وہ زندہ نہ رہا اس کی اولاد کو دے, وارثوں کو, مطلب اولاد نہیں وارث جو بھی ہے وارثوں کو دے. نہ وارث بھی نہیں رہے, کوئی ایسا نہ پتہ ہی نہیں ہے, تو اب ایسی صورت میں پھر اسی کی طرف سے اس کو کسی شریف فقیر کو دے. اور توبہ تو اس صورت میں فرض ہے. جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوالات کا سلسلہ بھی ہے. سوال ہے کہ اگر گھر میں صدقے کی رقم رکھی ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور رقم نہ ہو تو کیا وہ صدقے کی رقم استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ کون سا صدقہ ہے؟ اگر نفل صدقے کے لیے نیت کی تھی کہ یہ رقم رائے خدا میں دے دوں گا یا نیاز کر دوں گا, مثلا گوشت پاک کی نیاز کر دوں گا, یہ رقم رکھیے, تو یہ ہے تو خود اس کا مالک ہے. بہتر تو یہی ہے کہ جس نیت سے کیا اس کو کم کر ڈالے. اگر کھا بھی لیا اس کو تو گناہ گار نہیں ہے. اس کی ذاتی رقم جیسے ہمارے یہاں صدقہ بکس وغیرہ کے اندر ہوتا ہے اس طرح کے اپنی رقم ذاتی جمع کرتے ہیں بعض اوقات دوسرے بھی اس میں ڈالتے ہیں. جیسے صدقہ بکس رکھا ہوا ہے باہر سے کسی نے اس میں ڈال دی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ دوسرے کی ہو جائے گی. ورنہ جو رقم رکھی ہوئی ہے صدقے کی وہ چاہے صدقہ نافلہ ہو یا اس کا صدقہ واجبہ ہو, اگر اس نے ادا نہیں کیا وہاں رکھا ہوا ہے ایسے ہی نیت تھی کہ اس کے ذریعے سے وہ ادائیگی کرے گا, تو وہی حکم ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر ہے کہ جس کے لیے نیت کر چکا اسی میں استعمال کرے, ورنہ استعمال کرے گا تو حرج نہیں. امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر نئے گھر میں شفٹ ہونا ہو تو کس دن شفٹ ہونا بہتر ہے, اور کون سے اقدامات کریں گے نئے گھر میں شفٹ ہونا بہتری کا سبب بنے؟ سوال کا رہنمائی فرما. نئے گھر میں شفٹ ہونے کے لیے کوئی دن کا تو مجھے یاد نہیں کوئی اس کا پڑھا ہو گئی یا سنا ہو. البتہ یہ کہ ویسے جمعے کا دن مبارک ہے, پیر شریف کا دن بھی مبارک ہے, یا ربیع الاول شریف میں 11ویں شریف میں جو مبارک دن ہوتے ہیں 25 سفر, یہ بھی ہمارے یہاں عادت سے نسبت ہے اس کو, تو اس طرح کا کوئی نسبت والا ہو. رجب شریف کی 36 تاریخ ہے, حضور خواجہ غریب نواز کا عرس ہوتا ہے. اس طرح کے جو مقدس دن ہیں برکت والے, ان میں اگر اس نیت سے شفٹ ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی بہتری ہے کہ اس میں برکت ملے گی. اور پہلے ہمارے یہاں رواج ہے کہ
नमक रखते हैं, कुरान करीम रखते हैं। तो नमक का तो पता नहीं क्यों रखते हैं, लेकिन ये कुरान करीम रखना तो समझ आता है कि सबसे पहले कुरान करीम रखाते हैं जिस घर में रहना हो। तो ये एक बरकत वाला काम है। भले साहबा किराम वगैरह से साबित ना सही, लेकिन कुरान करीम रखना एक अच्छा ही काम है। इसकी मुमानत तो है नहीं, ये रखने में कोई हरज नहीं, ना रखे तब भी कोई मसला नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नए घर में कुरान खानी भी करवाते हैं, नात खानी करवाते हैं। अच्छा काम। सवाल है कि क्या औरत मजबूरी की हालत में मर्द का जूता पहन सकती है? मजबूरी का तस्करा नहीं किया, कैसी मजबूरी? इससे तो मना शरण जायज नहीं। मर्द एक औरत ने मर्दाना जूते पहने थे तो बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस पर वो हदीस पाक पढ़ी थी, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन्हुम। जो जिस कौम की नकल करे, जो जिस कौम की मुशाबहत करे, वो उसी में से है। इसमें वो हदीस पढ़ी थी जिसमें लानत क्या आया है कि मर्दों की मुशाबहत करने वाली औरतों पर। जी जी जज़ाकल्लाह। वो हदीस पाक है जिसमें मर्द अगर औरत की मुशाबहत करे तो मर्द पर लानत, और अगर औरत मर्द की मुशाबहत करे तो औरत पर लानत। जी ये हदीस पाक। मर्दाना जूता औरत नहीं पहन सकती, और जनाना जो चप्पल वगैरह औरतों के लिए फिक्स होते हैं, तो चप्पल या बूट तो वो मर्द नहीं पहन सकता। क्या औरतों के भी बूट तो आते हैं, मखसूस बूट टाइप के होते हैं, तो ये मर्द नहीं पहन सकता। एक और सवाल SMS के जरिए है कि जब बेटी शादी के बाद मैके वापस आए तो क्या वो शरई मुसाफिर होगी और कसर नमाज पढ़ेगी? जबकि शरई सफर हो, ये मुफ्ती साहब ने शब्द। जी यही है कि उसके ससुराल में जहाँ शोहर के साथ रह रही है, वहाँ से अब वो उसका वतन असली हो गया। अब अगर मेका जो है इसका ये शरई मुसाफत पर है, 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के फासले पर है, तो फिर इस सूरत में वो इसके पर ये जब यहाँ आएगी और 15 दिन से कम के लिए आएगी, तो फिर इस सूरत में इसने ये कसर नमाज अदा करनी है। एक और सवाल है कि रिश्ता तय करने से पहले इस्तिखारा करवाना और सितारा मिलवाना ये दुरुस्त है या नहीं? सितारे तो पता नहीं कैसे मिलते हैं। हदीसों में इस्तिखारे का तो है, इस्तिखारा शादी के लिए मखसूस नहीं, मतलब इस्तिखारा अल्लाह करीम से मतलब लेने के एक बेहतरी चाहे बंदा इस्तिखारा कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट मेरे के इस्तिखारे का जो भी रिजल्ट है वो फाइनल ना समझे, इसको कतई यकीनी ना समझे। इसमें शेख मुहक्किक शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, मुफ्ती मदीना खरनैनी रहमतुल्लाहि अलैह ने इरशाद फरमाया इस्तिखारे के हवाले से कि उस काम में इस्तिखारा किया जाए जिसमें तज़ब्ज़ुब है, यानी दो जायज़ काम है, अब वो करना है नहीं करना उसमें करें। अब बाज़ औक़ात वो सामने जो चीज़ रिश्ता जहाँ हो रहा है वो तमाम चीज़ें उसमें सारी खूबियाँ हैं, सुन्नी से रखीदा भी हैं, दुनियावी एतबार से भी कोई उसके अंदर वो नहीं है, और जहन मुकम्मल तौर पे ये वो बना हुआ होता है कि हमने यहाँ पर इस्तिखारा यहाँ पर जो है वो रिश्ता करना है। अब जब एक मुकम्मल जहन बना हुआ है तो फिर इसमें ना करवाया जाए। इसी तरह नहीं करना पक्का जहन है कि करना ही नहीं है इधर, तो फिर इस सूरत में ना करवाया जाए। दोनों में तज़ब्ज़ुब हो कि करूँ या ना करूँ और शरई एतबार से वो जायज़ हो तो फिर उस सूरत में इस्तिखारा करवाना चाहिए। और जो शरीयत ने हुक्म दिया कि इन कामों का उनमें भी इस्तिखारा नहीं होता, नमाज पढ़ूं या नहीं पढ़ूं इसका इस्तिखारा नहीं हो सकता, नमाज तो पढ़नी है फर्ज। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سالانہ 4,06,870 لوگ دل کے امراض کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں. یعنی ہر گھنٹے میں 46 لوگ دل کے امراض کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دل کی بیماریاں انسانی ہلاکتوں کی سب سے بڑی وجہ ہے. امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ دل کی بیماریوں کی کیا وجوہات ہیں, ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اگر کوئی اس کا شکار ہو چکا ہو تو کیا احتیاط کرے, اور اس کا کوئی علاج بھی بتا دیں. اللہ دل کی بیماریاں زیادہ تر یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانے سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. خوب پیٹ بھر کے جو کھاتے ہیں, پھر آئلی غذائیں, گھی تیل زیادہ, گھروں میں یہی آپ کا استعمال کر, گھی تیل زیادہ ہوتا ہے, اور تلی ہوئی چیزیں, یہ بھی دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے. ہائی ٹینشن یہ بھی دل کی بیماری لاتا ہے. جیسے بہت بڑا صدمہ ہو گیا, کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو ایک دم وہ دل پر لے لے گا, یا دل پر لے لے گی ماں ہوگی تو یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا صدمہ, یا کسی کا مطلب اس طرح کو بڑا نقصان ہو گیا تو وہ بھی دل کا مرض اس کو بھی لاگو ہو سکتا ہے. اب یہ کہ ہر نماز کے بعد فرض نماز, فرض رکعتیں, جیسے کہ عشاء کے 4 فرض, سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی دل پر سیدھا ہاتھ رکھ لیں اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ پڑھنے کی عادت بنا لیں. بولتے رہیں گے, پھر ہی پڑھ لیں, پھر بھول جائیں گے, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت بن جائے گی اور دل کی طرف ہاتھ چلا جائے گا سلام پھیرنے کے بعد. اس کی عادت بنا لیں, انشاءاللہ دل کا دورہ نہیں پڑے گا, دل کی گھبراہٹ نہیں ہوگی, دل کی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مرکز الرحمن حوثی اور سبحان و تعالی السلام. پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عموماً سننے میں آتا ہے کہ سید زادوں کی نسل امام زین العابدین سے چلی ہے, اور جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے تھے, تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ حسنی اور حسینی سید ہیں. تو حسینی سید اور حسنی سید دونوں ہوتے ہیں بزرگ, وہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. حسینی سید تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا سلسلہ چلا. کربلا میں یہ شہید نہیں ہوئے تھے امام زین العابدین, اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا, یا اور ان کی اولادیں اگر تھی مجھے یاد نہیں ہے تو ان سے چلا ہوگا. اس طرح کہ ماں جیسے امام حسن کی اولاد میں سے, باپ امام حسین کی اولاد سے, اس طرح حسینی حسنی حسنی حسینی سلسلہ سیدوں کا چلا. یہ اس وقت میرے ذہن میں یہ ہے. مفتی صاحب مزید روشنی نہ ہے. جی یہی ہے آپ نے جو ارشاد فرمایا, اور حضرت سیدنا امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو امام حسن کے بیٹے شہزادے تھے, اور امام حسین کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تھا, اور ان سے جو پیدائش ہوئی تھی وہ سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے دنیا کے اندر حسنی حسینی سید تھے. ان کی والدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد, اور ان کے جو والد تھے وہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد تھے. اور انہی عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ نسب جا کے انتخاب ہے. نبوی علوی فصل بطولی کل شرع
حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا وہاں کیا مرتبہ کے سروں سے قدم آلا تیرا. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض فیکٹریوں میں جائے نماز کی سہولت موجود ہوتی ہے تو لیبر نماز پڑھتی ہے، ظہر میں بھی عصر میں بھی صفیں پوری ہوتی ہیں. اب مغرب کے ٹائم میں چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن لیبر موجود نہیں ہوتی. تو اس صورت میں فیکٹری مالکان کے لیے کیا حکم ہے کہ مطلب نماز کے لیے سختی کر سکتے ہیں؟ شرح رہنمائی فرما دیجیے. لیبر پر سختی تو نہیں کر سکتے، اس کا ٹائم پورا ہو گیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ باہر نکل کر مسجد میں نماز پڑھے. البتہ یہ کہ اس کو نیکی کی دعوت ضرور دے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان کو نماز کی تاکید کرے. لیکن سختی سے مراد کیا ہے؟ پیسے کاٹ لیں گے یا کوئی مطلب سزا دیں گے تو ظاہر ہے کہ فیکٹری مالک اس کا تو مجاز نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں رکھتا. اور ظاہر کام اگر نمازی اگر وہ ہے مسجد پھر تو حق مسجد اسی صورت میں ادا ہوگا کہ اس میں با جماعت نمازیں پانچوں ہوں. اور اگر جائے نماز ہے فیکٹریوں میں کہیں مسجد ہوتی ہوگی کہیں جائے نماز ہوتی ہوگی تو جائے نماز اور مسجد کے احکام میں فرق ہے. لیکن عموماً لوگوں کو مسائل نہیں پتا ہوتے کہ مسجد ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. فیکٹری مالک بھی اگر اس کو مسجد قرار دے رہا ہے تو پھر تو وہی کہہ رہے وہ اس کی مالکانہ جگہ ہے اور خود مالک ہے اور یہ اس کو مسجد قرار دے رہا ہے پھر تو یہ مسجد ہو گئی. قیامت تک کے لیے مسجد ہے، 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان عرش معلّہ مسجد. مفتی صاحب دیکھ لیں کچھ اس میں. جی اصل میں وہ عام طور پہ جو فیکٹریاں ہوتی ہیں اس میں اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ اس کو مسجد قرار دیا جائے. عام طور پہ جائے نماز ہی اس میں بناتے ہیں اور تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ملکیت سے نکال کر اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر رہے ہیں. وہ مخصوص جگہ رکھتے ہیں اور بعض اوقات تبدیل کر دیتے ہیں کہ اب یہاں نہیں وہاں نماز ادا کریں گے، یہاں نہیں وہاں نماز ادا کریں گے. تو بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں تو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پوری لیبر کی جگہ ہوتی ہے، ان کی رہائش وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو ایسے مقام پر عام طور پہ یہ کوئی جگہ ایسی بنا دیتے ہیں کہ جس میں مسجد اس کو قرار دیا جا سکے. لیکن کم ایسا ہوتا ہے. عمومی طور پر ایسے مقام پر یا پھر مارکیٹوں وغیرہ کے اندر جائے نماز ہی یہ بنائی جاتی ہے. میرا سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا عورت محرم کے بغیر کپاس چننے جا سکتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. محرم کے بغیر کپاس چننے کے لیے جیسے کھیت وغیرہ کے اندر گاؤں وغیرہ میں ہوتا ہے. اچھا ہاں تو اگر وہ شرعی سفر نہیں ہے اور کوئی خطرے والا معاملہ بھی نہیں ہے اور پردے کی رعایت ہے شریعت کے مطابق وہ نکلتی ہے تو اس میں محرم شرط نہیں ہے ساتھ ہونا. محرم ساتھ ہونا واجب نہیں ہے. اگر بے پردہ جاتی ہے تو محرم کے ساتھ بھی جائے گی. بھائی بے پردہ دوسرے مرد دیکھ ہی رہے اس کو پھر تو گناہگار ہے چاہے محرم ساتھ ہو. وہ بھی اگر اس پر راضی ہے تو یہ بھی گناہگار ہوگا. یہ عام طور پر تو ہوتا ہی ہے، پردے کا اہتمام کم ہی ہوتا ہے.
سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوال کیا جا رہا ہے فیس بک پر، اگر کسی دوست کے بارے میں برا خواب دیکھے تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے؟ نہ بتائیں. نماز میں ہنسنا کیسا ہے؟ جی نماز میں ہنسنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران اگر اتنی آواز سے بالغ ہنسا کہ اس نے خود آواز سنی، اس کو خود آواز سنی، زہق جس کو بولتے ہیں، اب تو نماز ٹوٹے گی. اور کہا لگایا تو یعنی جس سے اتنی آواز نکلی کہ دوسرے لوگ تو سن لیتے. تو اب یہ کہ وہ نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا، سجدے والی نماز. اگر نماز جنازہ میں اس طرح کہا لگایا تو نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. آپ نے کچھ دیر پہلے دل کی بیماری کے تعلق سے، ہارٹ اٹیک کے تعلق سے چند باتیں ارشاد فرمائی، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات صدمے کی بات سننے سے بھی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اب اگر کسی کو اس کے صدمے کی اطلاع دینی ہے کسی کو، تو وہ اطلاع دینے والے کے لیے کیا احتیاطیں ہیں؟ کہ مثال کے طور پر اگر وہ کسی کو بتانا چاہتا ہے اس کے کسی گھریلو معاملات کے، کاروباری معاملات کے حوالے سے، کسی بھی ایسے معاملے سے جو واقعی ہے بڑی ٹینشن فل اور صدمے کی خبر ہے، تو اب وہ کیا وہ بتانے والا احتیاط کرے کہ جس سے بات پہنچ بھی جائے، یہ ضروری ہے، اور وہ مطلب کہ اس کے اوپر وہ بیماری کا اٹیک سے بچایا جا سکے؟ معاملہ تو بڑا نازک ہے یار. اب بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس کو بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا بھی ہے کہ دو جنازے اکٹھے نکلتے ہیں، ایک دو دن کے فاصلے سے نکلتے ہیں. ہے بڑا نازک معاملہ. اطلاع نہ کرے تو کب تک چھپائے؟ پھر اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. جھوٹ بولنا یہاں ہر صورت پہ جائز تو نہیں ہوتا جھوٹ بولنا. پتا تو اس کو لگے گا ہی نا. اب تو خیر اتنا مطلب ہے کمیونیکیشن فاسٹ ہو گیا ہے کہ لاکھ چھپائیں. اب کسی کا فون آ جائے گا، کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے، تو پتا تو چل ہی جاتا ہے. اب یہ کہ اس کے ایسے اس کو پہلے کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے دیا جائے، سونے کا ٹائم اس کو سونے دیا جائے، سو لے. اور اس طرح مطلب اس کو دو تین آدمی مل کر تسلی کے ساتھ ترکیب سے اس کو بتائیں. ایک دم اگر وہ سونے کے لیے جا رہا ہے یا بھوکا ہے اور ایک دم وہ کھڑا ہے تو بیٹھنا چاہتا ہے، پتا چلا ہمارے بیٹے کے ٹکڑے ہو گئے، گردن پہ پھر گئی گاڑی اور پیٹ بھی پھٹ جاتا، لاش پڑی گئی فلا ہاسپٹل میں. جب تو وہ بھی 50 آ جائے گا. اس لیے ترکیب سے جتنا ہو سکے اس کو نرمی سے ترکیب سے بتائیں. آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ جو بتانا چاہتا ہے اس سے یہ ضرور غور کر لینا چاہیے کہ مجھے اس انداز سے بتانا ہے کہ صدمے کی خبر سن کر اس کا بھی صدمہ مجھے نہ ہو جائے، اور اس سے مطلب کہ ہمیں کوئی اس ترکیب سے لینا ہے کہ یہ اس پر اثر نہ پڑ جائے، کوئی اس پر اٹیک نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی لقوہ نہ پڑ جائے. یعنی اس کے تعلق سے اگر وہ سوچے گا کہ میں جسے اطلاع دینا چاہتا ہوں اس کو بھی مجھے کسی بڑے نقصان سے بچانا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جذبہ اس کی کوئی رہنمائی کر دے اور اس کے لیے کوئی اس طرح بات کرنے کے لیے شرعی ایک اچھی سی صورت نکل آئے، جبکہ اس کے بارے میں یہ سوچے کہ یار مجھے یہ سوچ کے اطلاع دینی ہے. اور شرعی صورت کون نکالے گا یار؟ جبکہ کچھ عالم دین ہو اور محتاط عالم دین ہو.
या उलमा की सोबत रखता हो, खौफ खुदा वाला हो, वो शरीफ सूरत। बाकी यहाँ तो बहुत झूठ बोल रहे होते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप थोड़ा वो चोट आ गई थी, अभी इलाज हो रहा है, पर ठीक है, वो शाम तक वो छुट्टी मिल जाएगी, परसों तक छुट्टी मिल जाएगी, यूं करके आहिस्ता आहिस्ता भी चलते होंगे क्या, उसको आटियां मार मार के ट्रेन जाकर खबर सुनाते होंगे। ये इसलिए वो ये कैंसर किसी को डिक्लेयर हुआ तो उसको बताएंगे नहीं, उसको बोलेंगे हाँ टेस्ट तो हुआ है, सब कुछ हुआ है, वो समझ भी रहा है कि कैंसर के सारे टेस्ट हो रहे हैं, बायोप्सी भी हुई है, तो बोलेंगे अरे कैंसर का खतरा तो बहुत ज्यादा है, मुबारक हो, टेस्ट क्लियर हो ऐसा है, और वो बायोप्सी की भी मतलब जो भी तरकीब थी वो भी आपको कैंसर नहीं है, तो वो थोड़ा उसको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आखिरकार बकरी की मां कब तक खैर मनाई। अब डॉक्टर पहले नहीं बताते थे, अब बताते हैं, जो मेरी मालूमात है किसी डॉक्टर ने शायद बताया था कि आप बताते हैं ताकि ये मरीज जो है ना ये ताउन करे इलाज में, वरना इसको अगर खुशफहमी में रखकर तो ताउन नहीं करता इलाज में, ये भी समझना चाहिए बात। हमारा कहाँ झूठ बोलना कहाँ नहीं बोलना, ये उलमा से रहनुमा लेकर ही आप में बढ़े आगे। फेसबुक पर सवाल आया है, क्या वली होना किसी हदीस से साबित है? क्यों नहीं, हदीस मुबारक का वलियों के ताल्लुक से तो है, कुरान करीम में भी तो है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। और भी जगह जगह वलियों का तज़किरा कुरान करीम में मिलेगा, तो अहादीस मुबारका में भी मिलेगा। मन आदली वलीयन फक़द ये भी रिवायत है जी, मन आदली वलीयन फक़द आज़मतहु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलान जंग, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। ये अल्लाह करीम फरमाता है हदीस कुदसी, ज़बान प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान खुदा रहमान जल्ल जलालुहु का। और वो भी है ना कि वली हुआ है कि जिसको देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए। जी ये भी है ना, इस तरह की जी रिवायत है। जी हदीस है। तो इसमें क्या इश्काल है कि वो हदीस में या आया है क्या वली का, तो बच्चा बच्चा वली 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 उसकी ज़बान पर जो कहा जाए, सब समझते हैं कि वली का वजूद है, वो सब वलियों के सरदार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू की बारगाह में मेरा सवाल अर्ज है कि जैसे अभी हम कश्मीर की इन वादियों के अंदर एक चश्मे के ऊपर हाजिर हैं, तो क्या किसी नबी अलैहिस्सलाम से भी की फैजान से भी कोई चश्मा हमारा जारी हुआ था, और क्या इसका पानी हम पी सकते हैं, और अगर पी सकते हैं तो इसके तिब्बी और साइंसी क्या फायदे हैं? माशाअल्लाह, बेशक प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से चंद बार चश्मे जारी हुए। उंगलियां हैं फेस पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। उंगलियां हैं फेस पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। फिर आबे ज़मज़म जो हम पीते हैं, आबे ज़मज़म
یہ بھی ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کی رگڑ سے چشمہ نکلا تھا. بہرحال کہ وہ چشمے تو خود بخود بھی نکلتے ہیں, پہاڑوں سے نکلتے ہیں, زمین سے نکلتے ہیں. سر چشمہ بولتے اسی کو جو وہ زمین پھٹ کر یا پہاڑ پھٹ کر اس سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو چشمہ کہلاتا ہے. تو چشمے کا پانی جو ہے یہ عام پانیوں سے مختلف ہوتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ چشمے کا پانی قدرتی طور پر ٹھنڈا, فرحت بخش, صاف و شفاف اور ذائقے میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اس میں قدرتی طور پر آکسیجن کی بہترین مقدار ہوتی ہے. یہ ہلکا ہونے سے یا ہلکا ہونے کی وجہ سے جلد ہضم ہو جاتا, بلکہ ہضمے کے نظام کو بہتر کرتا اور موٹاپے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے. چشمے کا پانی خون کی بہتر صفائی کرتا ہے, نیز اس میں معدنیات کی صحیح مقدار ہوتی ہے. اس کا پانی پی ایچ لیول, اس پانی کا پی ایچ لیول زیادہ ہوتا ہے, یعنی یہ پانی کم تیزابیت والا ہوتا ہے. آج کل لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے یہ الکلائن واٹر خریدتے ہیں, جبکہ قدرت نے ہمیں چشمے کے ذریعے یہ نعمت مفت عطا فرمائی ہے. ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ کہ جو کسی نشے میں مبتلا ہو یا زیادہ چائے کافی کی لت عادت کے شکار ہو, انہیں بعض ڈاکٹر چشمے کا پانی الکلائن واٹر پینے کا مشورہ دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان چیزوں کی عادت میں خاطر خواہ کمی آ سکتی ہے. چشمے کا پانی جلد یعنی اسکن کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے کیونکہ یہ صاف اور ہلکا ہوتا ہے. اس سے جلد یعنی کھال, اسکن وہ اچھی نمی ملتی ہے کہ جس سے الرجی, خارش وغیرہ میں کمی آتی ہے. نیز یہ اسکن یعنی جلد کی اچھی صفائی کرتا ہے اور ایسی صفائی کرتا ہے جو عام پانی نہیں کر سکتا. چشمے کا پانی بالوں کی نشو و نما کے لیے بھی مفید ہے. بال اس سے لمبے ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, کیونکہ اس میں نمک کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی جو کہ بالوں کے لیے نقصان دہ نمک کی زیادہ مقدار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلوا علی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا سبحان نام رکھا جا سکتا ہے؟ عبد السبحان رکھا جائے. سبحان رکھنا درست نہیں ہے. اللہ تعالی کی صفت سبحان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ابھی سے سوال ہے کہ دو دوست آپس میں بات پر لڑتے ہیں, اس کو بھی حل افشا کرنا دے ایسا کر لو خیر. دو دوست آپس میں لڑتے رہتے
جی یہی پوچھا ہے، دونوں لڑتے رہتے ہیں آپس میں. تو دوست تو محبت کرتے ہیں، دوست تو ہوتا محبت سے بنتا ہے نا. دوست محبوب، کوئی لڑنا یہ دشمنوں کا کام ہے آپس میں، تو پھر یہ دوست نہیں، اس کا اور بھی نام رکھنا پڑے گا. تو ان کو چاہیے کہ دوست بن جائے، تو لڑے نہیں. لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، جبھی دوست بنو گے. دوست پیارا محبوب ان معنوں میں آتا ہے. بہرحال لڑنا نہیں چاہیے، اور لڑائی سے پھر دل میں بال پڑ جاتا ہے، بعض اوقات نفرت ہو جاتی ہے، اور وہ نفرت پھر بڑی دیر بعد ہوتی ہے، جاتی نہیں. اگر کوئی دوست کچھ کمزور بات کہہ بھی دے تو دوسرے دوست کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور ایک حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس سے نپٹے آدمی، لڑائی نہ کرے. وہ نجاست نہیں دھلتی، پانی سے دھلتی ہے. پیشاب جو ہے پیشاب سے پاک نہیں ہوتا. پیشاب کو بہانے کے لیے پانی چاہیے، تو پانی سے وہ پیشاب والی جگہ پاک ہو جائے گی. تو دوست نے اگر غلطی کی یا کچھ سختی کی، دوسرا بھی بولے کہ میں بھی اب تو پیچھے ہٹوں، تو پھر دوستی ٹوٹے گی، تو نفرتیں ہو جائیں گی. اللہ کریم ہماری محبتیں سلامت رکھے، اور ہماری محبت جس سے بھی ہو اللہ رسول کے لیے ہو، اپنے نفس کے لیے نہ ہو. کہتے ہیں دوست گنوانے اور دشمن بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. سوال یہ SMS کے ذریعے سوال آیا ہے کہ تلاوت کے دوران اگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو کیا درود پاک پڑھنا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ وہ قرآن سننے کے لازم ہو، اس کے لیے تو فرض ہے کہ سنیں. قرآنی آیت میں جب اس میں محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت انگوٹھے بھی نہ چکے اور درود بھی زبان سے نہ پڑے، اور دل میں پڑھ سکتا ہے نہیں. یہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یا زبان سے پڑھنے کی بھی کوئی اس کی ہے گنجائش؟ جو سننے کے لیے حاضر ہوا ہے اس کے لیے تو حکم یہی کہ وہ توجہ کے ساتھ خاموش رہ کے سنے گا. تو پڑھا نہیں ہے دل کے حوالے سے، یعنی کہ توجہ اس کو اس پر رکھنی ہے جو سن رہا ہے. عموماً جب فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو اس میں جو آیت پیش پڑھی جاتی ہے اس میں نام نامی اسم گرامی پر اکثر لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، پھر ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت پڑھی جاتی ہے. لفظ محمد جب آئے گا تو نہ انگوٹھا چومیں گے نہ درود پڑھیں گے. جو حاضر ہے ظاہر کہ وہ تو سننے کے لیے تو حاضر ہے، خط تو پڑھا جا رہا ہے، بیٹھے ہوئے سر جھکا کے سن ہی رہے. ایک اور سوال ہے کہ قرآن پاک کے جزدان کو جس غلاف میں قرآن پاک کو رکھا جاتا ہے اس جزدان کو دھویا جائے اگر تو اس کا پانی پھر کہاں ڈالا جائے؟ اس کا پانی کسی عدد کی جگہ پر ڈال دیا جائے، سمندر میں، نہر میں، دریا میں، یا کہیں ایسی جگہ میدان میں، یا عدد جس کو کہا جائے. لوگ گملے میں ڈال دیتے ہیں. گملہ تو میری سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. تو گملے میں تو ہمارے یہاں تو گوبر ہوتا ہے. گملے کی مٹی جو ہوتی ہے جس میں پودا اگاتے ہیں، اس میں وہ گائے وغیرہ کا گوبر ڈالتے ہیں، بکریوں کا مینگنیاں ڈالتے ہیں. یہ تو ناپاک ہوتے ہیں. اس ناپاک میں یہ ادب والا پانی ڈالنا اپنی سمجھ میں آتا نہیں ہے. جیسے پاک جگہ پر ڈالیں. کئی گھر میں ہی دیواریں ہوتی ہیں، بعض ایسی جگہ ہوتی ہے کونے قدرے میں جہاں وہ ڈال دیں، سوکھ جائے، چھت پہ ڈال دیں.
سوکھ جائے. اچھا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے تعلق سے ابھی بات چلی تھی. تو جمع الوسائل جلد اول پیج نمبر 33 کے حوالے سے حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جمع الوسائل میں تحریر فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد آپ نے دو صاحبزادوں حضرت حسن مثنی اور حضرت زائد سے چلی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گناہوں سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ پڑھنے کا تو ہے اس وقت ذہن میں لیا. یہ سوال ہے کہ حجر قرآن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ گناہوں سے بچنے کے تعلق سے مدنی پنچورہ پیج نمبر 246 وَاللَّهُ الرَّحِيمُ جو ہر نماز کے بعد 7 بار 7 ٹائم پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے ہیں وہ 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ
جی مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں پاکستان اور اوورسیز سے پہلی سفر المظفر 1442 سے کی کارکردگی محاسبہ تحریک آج میں نے کیا کیا عمل کیا